آج ہم آپ کو یورپ کے ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جس نے کسی زمانے میں پوری دنیا پہ راج کیا ہے۔ ایسی کنٹری جس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ جی، آج ہم سیر کرنے والے ہیں اٹلی کی۔ یہاں پر لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اٹلی کے اندر دنیا کا کون سا چھوٹا ملک چھپا ہوا ہے، دنیا کا ایسا شہر جہاں پہ سڑکیں پانی کی ہے، 2025 میں اٹلی کی ویزا پالیسی کیا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ٹاپ 5 ٹورسٹ پلیسز میں اٹلی کا نام آتا ہے۔ 1 یورو میں اٹلی میں گھر خریدیں، اس کی کیا حقیقت ہے، یہ سب کچھ جانے کے آج کی اس ویڈیو میں۔ چلیں اب نکلتے ہیں اٹلی کے ایک خوبصورت سفر۔ اٹلی کا آفیشیل نیم اٹالین ریپبلک ہے۔ اس کنٹری کی کل آبادی 5 کروڑ 90 لاکھ کے برابر ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 25ویں نمبر پر آتا ہے۔ اٹلی کا کل رقبہ 3 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں 23ویں نمبر پر آتا ہے۔ اٹلی جنوبی یورپ میں واقع ایک خوبصورت ملک ہے جس کی سرحدیں فرانس، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا اور سلووینیا کے ساتھ لگتی ہیں، جبکہ اس کے جنوبی اور مشرقی کنارے بحر روم سے جڑے ہوئے ہیں۔ اٹلی کے لوگوں کو اٹیلین کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے مہمان نوازی، خوش مزاجی اور زندہ دلی کی وجہ سے پوری دنیا میں فیمس ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے خاندان، ثقافت اور اپنے کھانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اٹلی کی تاریخ موسیقی، فن اور ادب سے بھری ہوئی ہے۔ آج بھی اٹلی کو کیپٹل آف فیشن کہا جاتا ہے۔ اٹلی کے لوگ کام بھی بہت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا بھی پسند کرتے ہیں۔ اٹلی میں ایک الفاظ بہت بولا جاتا ہے، ڈولس ویٹا، جس کا مطلب ہے زندگی کھل کر جیو۔ اٹلی میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے، جو کہ پاکستانی 300 روپے کے برابر ہے اور انڈین 90 روپے کے برابر ہے۔ اٹلی یورپ کا دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ کرنے والا ملک ہے، جبکہ پہلے نمبر پہ جرمنی ہے۔ اس کنٹری کی جی ڈی پی 2.37 ٹریلین ڈالر ہے۔ اس کی معیشت میں مینوفیکچرل انڈسٹری، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، فیشن اینڈ لگژری برانڈز، ٹورزم، زراعت اور سروس سیکٹر شامل ہیں۔ اٹلی کا شمار دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی 40,000 یورو ہے اور لگژری لائف اسٹائل گزارتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو فیشن کا بھی بہت بڑا شوق ہے۔ ان میں سب سے زیادہ ملان سٹی کے لوگ لگژری لائف گزارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ روم کے لوگ۔ ملان سٹی اٹلی کی فیشن انڈسٹری کا سب سے بڑا مرکز ہے اور اس کا دارالحکومت روم سٹی ہے، اور یہ ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس سٹی کو دنیا کا قدیم ترین شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ 753 BC اس شہر کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور بنیاد رومی سلطنت کے دور میں رکھی گئی تھی، اور یہ رومی سلطنت کا کیپٹل بھی تھا۔ رومی سلطنت دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک ہے، جس نے دنیا کی کئی کنٹریز میں حکومت کی، لیکن اتنی بڑی طاقتور سلطنت ہونے کے باوجود بھی اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت بڑی شکست ہوئی۔ آج بھی روم سٹی میں آپ کو قدیم آرکیٹیکچر سب سے زیادہ نظر آئے گا۔ اس کنٹری میں پاکستان بھی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2 لاکھ پاکستانی آباد ہیں۔ زیادہ تر پاکستانی اور انڈین ملان سٹی اور روم سٹی میں رہتے ہیں۔ بہت سارے پاکستانی یونیورسٹیز میں اسٹڈیز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جاب کرتے ہیں، اور بہت چند لوگ بزنس کرتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو اس کنٹری کے مزید انٹرسٹنگ حقائق بتاتے ہیں۔ اس کنٹری کے لوگ شراب بہت زیادہ پیتے ہیں۔ اس کنٹری میں گورنمنٹ نے 50 سے زیادہ فاؤنٹینز پانی کے نہیں بلکہ شراب کے بنائے ہیں، جہاں جا کر لوگ فری میں شراب پی سکتے ہیں، جس میں سب سے فیمس جگہ ابروزو کی ایریا ہے۔ اٹلی کا شہر وینس بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن افسوس کی یہ بات ہے کہ کچھ سالوں میں یہ شہر ڈوب کر ختم ہو جائے گا، کیونکہ سمندر کی سطح ہر سال اوپر بڑھتی رہتی ہے۔ اٹلی کے شہر روم میں ایک ٹریوی فاؤنٹین ہے۔
اور ہر سال لوگ اس میں 1.5 ملین یورو کے سکے پھینکتے ہیں تاکہ ان کی وشز پوری ہو سکیں۔ اب لوگوں کی خواہشات پوری ہوتی ہے یا نہیں، لیکن گورنمنٹ کی 1.5 ملین یورو کی کلیکشن ہو جاتی ہے۔ اٹلی میں 85% لوگ مسیحی مذہب کے آباد ہیں۔ اس کے علاوہ صرف 4% مسلم اور باقی دوسرے مذہب کے لوگ آباد ہیں۔ اٹلی کا موسم سردیوں میں 0 سینٹی گریڈ اور گرمیوں میں 20 سینٹی گریڈ تک جاتا ہے۔ یہ کنٹری بہت خوبصورت ہے اور اپنے خوبصورت کی وجہ سے دنیا بھر سے ٹورسٹ آتے ہیں اور تقریباً 60 ملین لوگ ہر سال اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ خوبصورتی جس کو دیکھنے کے لیے 6 کروڑ لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں۔ ٹورسٹ سب سے پہلے روم سٹی میں آتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے آپ سٹی سینٹر میں بس اور ٹرین کے تھرو جا سکتے ہیں، جو 6 یورو میں آپ کو لے جائے گی اور آپ کے ہوٹل تک پہنچا دے گی۔ روم سٹی بہت خوبصورت اور تاریخی ہے۔ ہر طرف آپ کو تاریخی آرکیٹیکچر کی عمارتیں نظر آئیں گی۔ جو بھی روم سٹی آتا ہے سب سے پہلے کولوسیم میوزیم کا ضرور وزٹ کرتا ہے۔ رومن امپائر کے دور میں یہ ایک تھیٹر تھا، جہاں رومن امپائر کے دور میں جانور اور لوگوں کی لڑائی کی جاتی تھی، اور یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اسے دنیا کے عجوبوں میں بھی شامل کیا گیا ہے اور اس کی ٹکٹ 16 یورو کی ہے اور اسے 2200 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور بہت ساری فلمیں بھی یہاں بنائی جا چکی ہیں۔ اس شہر میں آپ کو بہت سارے مجسمے دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ رومن امپائر بت پرست تھے۔ اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا بھی بہترین نظام موجود ہے۔ بس، ٹرین اور ٹرام آسانی سے مل جاتے ہیں۔ ہر دوسری اسٹریٹ میں آپ کو برانڈ کی شاپ نظر آئے گی۔ چلیں اب روم سے چلتے ہیں وینس کی طرف، دنیا کا ایک خوبصورت شہر۔ یہ روم سے 500 کلومیٹر دور ہے۔ ٹرین سے آپ کو روم سے وینس تک 3 گھنٹے لگتے ہیں، جبکہ بس میں 6 سے 7 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اسٹیشن سے باہر آئیں گے تو آپ کو ایک خوبصورت شہر نظر آئے گا، جسے خوابوں کو شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ جی ہاں، یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں ایک بھی گاڑی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کی سڑکیں کنکریٹ کی نہیں بلکہ پانی کی بنی ہوئی ہے۔ یہ پورا شہر پانی پر آباد ہے۔ اس شہر کو دیکھ کے ایک ہی سوال آتا ہے کہ شہر کی عمارتیں پہلے بنی اور پانی بعد میں لایا گیا، یا پھر پانی کے اندر ہی عمارتیں بنائی گئی؟ اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا اور اس پہ ریسرچ چل رہی ہے۔ اس شہر میں 420 پل ہیں جو اس کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہ شہر بھی رومی سلطنت کے دور میں آباد ہوا۔ اس کی آبادگاری کی وجہ وہ خاندان ہے جن کو رومی سلطنت نے بے گھر کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے موسیقی کی ابتدا بھی اسی شہر سے ہوئی تھی۔ یہ پورا شہر 118 جزیروں پر مشتمل ہے۔ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کشتی ہی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اس شہر میں 1 کروڑ 50 لاکھ ٹورسٹ سالانہ وزٹ کرنے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ شہر بھی بہت مہنگا ہے۔ اور لیکن اس شہر کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہر سال یہ شہر ڈوبتا ہوا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 2 سے 3 سینٹی میٹر پانی اوپر آ رہا ہے، مطلب ایک دن یہ شہر ڈوب جائے گا۔ دوسری تلخ حقیقت یہ ہے جہاں پانی رکا رہتا ہے وہاں بدبو ہو جاتی ہے، جہاں لوگوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے۔ اٹلی شہر سے 300 کلومیٹر پر ایک ایسا شہر واقع ہے جہاں پہ ایک جھکا ہوا ٹاور موجود ہے جس کو پیسا ٹاور کہتے ہیں۔ اس ٹاور کو دیکھنے کے لیے بھی ٹورسٹ بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ ٹاور 12ویں صدی میں سیدھا ہی تعمیر کیا جا رہا تھا، لیکن زمین نرم ہونے کی وجہ سے یہ ایک طرف جھک گیا اور یہ ٹورسٹ کی اٹریکشن کی ایک وجہ بن گیا۔ 1 یورو میں کیا واقعی گھر ملتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، جس کے بعد آپ کو ریزیڈنسی بھی دی جاتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے لوگ مکمل طور پر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور بالکل خالی گھر پڑے ہیں اور خالی گاؤں پڑے ہیں۔ اور اٹلی میں گھر پر ٹیکس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔
اور یہ اگر پرانا گھر 1 یورو میں آپ لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کی رینوویشن کروانی ہوگی، اس کے بعد اس کا ٹیکس بھرنا ہوگا، پھر یہ گھر آپ کو مل جائے گا اور وہاں آپ رہ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹو اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔